بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم سبق مرزا محمد سعید کا آخری حصہ پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ اپنی کتابیں اٹھائیں اور صفحہ نمبر 16 پہ آ جائیں۔ صفحہ نمبر 16 پہ دوسرا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے۔ مرزا محمد سعید کے مطالعے کے حوالے سے اس پیراگراف میں بات ہو رہی ہے۔ وہ شاہد احمد دہلوی کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے، گھنٹوں یعنی بہت زیادہ وہ مطالعہ کرتے تھے۔ ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی۔ کتب خانہ لائبریری، ان کی جو پرسنل لائبریری تھی اس میں تقریباً ہر علم کی کتاب موجود تھی، یعنی کہ لٹریچر آپ لے لیں، انگلش لٹریچر لے لیں، اردو لٹریچر لے لیں، اس کے علاوہ اور جو علوم ہے سائنسز لے لیں یا دیگر علوم، تو تمام علوم کی تقریباً اس کی لائبریری میں کتابیں موجود تھیں۔ ملازمت درس و تدریس ہی کی تھی۔ درس و تدریس یعنی پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، معلم تھے، وہ استاد تھے، پروفیسر تھے۔ درس و تدریس کی ملازمت یعنی وہ پروفیسر تھے، استاد تھے، پڑھاتے تھے، اس لیے نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے، چونکہ ادھر ان کو پڑھانا ہوتا تھا، بچوں کو سمجھانا ہوتا تھا، لہٰذا اس کے لیے وہ نئی سے نئی کتاب پڑھتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں۔ یعنی جو انگریز پروفیسرز ہیں وہ بھی مطالعہ بہت زیادہ کرتے تھے شاید، یا ان کی چونکہ اپنی زبان بھی تھی انگریزی، لہٰذا مرزا صاحب کہتے تھے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہیں کروں گا تو پھر جو یہ میرے کولیگز ہیں جو کہ انگریز ہیں ان کا مقابلہ میں کیسے کروں گا، ان کے سامنے کیسے ٹھہر سکتا ہوں، یعنی مقابلہ پھر کیسے کر سکتا ہوں۔ پینشن لینے کے بعد بھی ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی رہا۔ مطالعہ کتب مرکب اضافی ہیں، کتابوں کا مطالعہ، مشغلہ شوق، ہابی جسے کہتے ہیں، یہاں لکھا ہوا۔ تو پینشن لینے کے بعد یعنی ریٹائرڈ ہونے کے بعد، جب وہ ریٹائرڈ ہوئے، سبکدوش ہوئے، تو اس کے بعد بھی ان کا واحد مشغلہ، ایک ہی مشغلہ تھا اور وہ تھا کتابوں کا مطالعہ کرنا۔ ان کا یہ شغل، ان کا یہ شوق، ان کا یہ مشغلہ اب تک جاری تھا، یعنی مرنے تک، موت تک ان کا یہ مشغلہ جاری تھا، وہ کتابیں پڑھا کرتے تھے۔ پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ جو وہ پینشن لیتے تھے اس کا زیادہ تر حصہ وہ کتابوں پر خرچ کرتے تھے، نئی نئی کتابیں خریدتے تھے۔ اگلے پیراگراف میں کہتے ہیں مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی۔ زندگی کے حوالے سے اب بات ہو رہی ہے۔ سیدھی سادی تھی یعنی وہ سادگی پسند تھے، اپنی زندگی سادگی کے ساتھ گزارتے تھے۔ کروفر لفظ ہے، کروفر، کروفر سے مراد ہے شان و شوکت، یعنی عیش و عشرت آپ لے لیں، شان و شوکت لے لیں۔ ٹھاٹ باٹ آگے لکھا ہوا ہے، تو ٹھاٹ باٹ بھی اسی شان و شوکت کو، عیش و عشرت کو کہا جاتا ہے۔ کہتے کہ کروفر یا ٹھاٹ باٹ سے کبھی نہیں رہے، کبھی عیش و عشرت، شان و شوکت سے نہیں رہے، سادگی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہیں دیکھی، یعنی اپنی کوئی گاڑی، اپنی کوئی سواری ان کے پاس پرسنل سواری کبھی نہیں تھی۔ معدے کے مریض تھے۔ دوسری بات یہ کہ معدے ان کا مرض تھا، وہ معدے کے مریض تھے، تو کیا کرتے تھے اس کے لیے؟ پیدل زیادہ چلتے تھے، لہٰذا وہ پیدل زیادہ چلنے کی کوشش کرتے تھے، سواری نہیں تھی ان کی۔ صبح ٹہلنے ضرور جاتے تھے، ٹہلنے یعنی سیر کرنے، صبح چہل قدمی کرنے یا سیر کرنے کے لیے وہ ضرور جاتے تھے۔ رات کو جلدی سو جاتے تھے۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو کہ ہر انسان میں ہونی چاہیے، صبح ٹہلنے کے لیے جانا، سادگی سے رہنا، رات کو جلدی سونا۔ کھیل تماشے، سنیما، تھیٹر کچھ نہیں دیکھتے تھے۔ یہ جو فضولیات ہیں ان کاموں سے وہ خود کو بچاتے تھے۔ کھیل تماشا یعنی میلے ٹھیلوں میں جانا، سنیما، تھیٹر یعنی جو فلم دکھائی جاتی ہیں سامنے بالکل، تو اس کو وہ کبھی نہیں جاتے تھے۔ تھیٹر بھی سنیما کے معنوں میں ہی لیتے ہم۔
خدا کے فضل سے گھر کا آرام انہیں میسر تھا. خدا کا فضل یہ تھا کہ گھر میں ان کو آرام میسر تھا، ان کی بیوی ان کے بچے ان کے فرمان بردار تھے، تو یہ آرام یہ سکون ان کو میسر تھا، یہ ان کو ملا تھا. ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھی، اور ان کی جو وائف تھی، جو ان کی بیوی تھی، وہ بھی ادبی ذوق یعنی ادب کے ساتھ ان کا تعلق تھا، ادبی شوق ان میں تھا، مشغلہ ان کا بھی ادبی مشغلہ تھا. وہ دو ناول ان کے بھی شائع ہو چکے ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ادبی ذوق رکھتی تھی وہ کہ 2 ناول ان کے بھی شائع ہو چکے ہیں. اولاد سعادت مند، ان کی جو اولاد تھی مرزا محمد سعید کی، وہ سعادت مند یعنی فرمان بردار، بات ماننے والی، مطیع یا فرمان بردار آپ کہہ لیں. ان کی جو اولاد تھی وہ سعادت مند تھی، فرمان بردار تھی. بیوی سلیقہ شعار، سلیقہ جاننے والی، طریقہ جاننے والی، سگڑ جسے کہا جاتا ہے، یا سلیقہ شعار یعنی طور طریقے رسم و راہ جاننے والی عورت تھی. پینشن اتنی کہ بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں. اور یہ مرزا محمد سعید جو تھے ان کی پینشن اتنی تھی کہ بڑھاپے میں بھی وہ کسی کے محتاج نہیں ہوئے. کھانا سادہ، لباس سادہ، رہن سہن سادہ، اٹھک بیٹھک اس کی سادہ تھی، یعنی سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، سادہ کھانا کھاتے تھے، سادہ لباس پہنتے تھے. پھر احتیاج ہو تو کس بات کی؟ احتیاج یعنی ضرورت. اب ضرورت ان لوگوں کو پڑ سکتا ہے جو کہ عیش و عشرت کر رہے ہو، جو شان و شوکت سے رہ رہے ہو، تو پھر جب ان کی نوکری ختم ہو جائے تو ان کو پھر شاید ضرورت پڑ جائے. اب یہ جو تھے مرزا محمد سعید سادہ شخص تھے، سادہ لباس، سادہ کھانا، لہٰذا کسی بھی چیز کی ان کو ضرورت نہیں پڑی. قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال ہے. قلب مطمئنہ، روح کی کچھ قسمیں بتائی جاتی ہیں، جس میں ایک ہے قلب مطمئنہ یا نفس مطمئنہ، مطلب مطمئن دل. ان کا دل جو تھا وہ مطمئن تھا، دلی سکون اسے حاصل تھا، اس دولت سے وہ مالا مال تھا. اگلے پیراگراف میں کہتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان کراچی سے 12 سال پہلے ایک پروگرام دانشکدہ شروع کیا گیا تھا. دانشکدہ کے نام سے ریڈیو پاکستان سے ایک پروگرام اس پہ سنایا جاتا تھا، اس نشر کیا جاتا تھا، جس میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے. دانشور عالم فاضل شخص، عقل مند. تو 4 دانشور، 4 مطلب آپ کہہ لیں عالم، 4 علماء اس پروگرام میں بلائے جاتے تھے، اور سننے والوں کے سوالوں کے جواب فی البدیع دیا کرتے تھے. فی البدیع یعنی بغیر تیاری کے، فوراً فی البدیع شاعری کرنا یعنی فوراً شاعری شروع کرنا. پہلے سے لکھی ہوئی شاعری نہ ہو. کوئی شخص فرمائش کرے کہ فلاں موضوع پر آپ شاعری کر لیں تو شاعر فوراً شروع کرے، تو اس کو ہم کہتے ہیں فی البدیع شاعری. اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ فی البدیع جواب دینا بغیر تیاری کے. جیسے سوال کرنے والے نے سوال کیا تو بغیر کتاب دیکھے، بغیر تیاری کر کے اس کا جواب دینا. تو اس دانشکدہ جو پروگرام تھا اس میں اس طرح کے سوالات جوابات ہوا کرتے تھے. میں میرے سوالات کی خدمت انجام دیتا تھا. میرے سوالات یعنی آپ ہوسٹ کہہ لیں، میرے سوالات کا سرکردہ شخص، ٹھیک ہے، یا جو پروگرام کا ہے اس کا سرکردہ. میں نے سوچا کہ مرزا صاحب اگر اس پروگرام میں شرکت فرمانا منظور کر لے تو اس پروگرام کو 4 چاند لگ جائے. یہ کہتے کہ 12 سال پہلے میں ایک پروگرام چلایا کرتا تھا، ایک پروگرام ریڈیو سے نشر ہوتا تھا جس میں بھی تھا. تو ایک دفعہ میں نے سوچا کہ اگر اس پروگرام میں مرزا محمد سعید بھی شرکت کر لیں تو اس پروگرام کو 4 چاند لگ جائیں گے. 4 چاند لگنا محاورہ ہے، ایک خوبصورت چیز کو مزید خوبصورت بنانا. کوئی چیز ہے، کوئی جگہ ہے یا کوئی بات ہے، وہ پہلے سے ہی خوبصورت ہے، آپ اس کو مزید خوبصورت بنائے تو ہم کہتے ہیں اس کو تو 4 چاند لگ گئے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اگر اس پروگرام میں مرزا محمد سعید بھی آ جائے تو پروگرام تو پہلے سے ہی عمدہ پروگرام ہے، بہترین خوبصورت پروگرام ہے، تو ان کے آنے سے یہ پروگرام اور بھی عمدہ ہو جائے گا، اور بھی یہ کامیاب پروگرام بن جائے گا.
چنانچہ میں مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کے لیے میں مرزا صاحب کے پاس گیا. عرض مدعا سن کر متبسم ہوئے. عرض مدعا جو میں مقصد لے کے گیا تھا، جب میں وہ اپنا مقصد عرض کر گیا، مدعا مقصد کو کہتے ہیں، جب میں نے اپنا مقصد بیان کیا تو وہ مسکرائے. متبسم ہونا، مسکرانا، مسکرائے. فرمائے اور کہا انہوں نے، آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے، مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی. کہ بھئی یا تو بندہ جب کام کرتا ہے، کسی پروگرام میں جاتا ہے، کسی بڑی جگہ پہ جاتا ہے، تو یا تو ادھر جو کام کرتا ہے وہ شہرت کے لیے کرتا ہے کہ بھئی مجھے اس سے شہرت مل جائے، میں مشہور ہو جاؤں، یا پھر دولت کے لیے کہ بھئی اس سے مجھے پیسہ ملے گا. جو میڈیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں دو ہی چیزوں کے لوگ کام کرتے ہیں. تو یہ مرزا محمد سعید نے کہا کہ بھئی مجھے نہ اس کی ضرورت ہے، یعنی نہ مجھے شہرت کی ضرورت ہے، نہ اس کی، نہ دولت کی. میں نے قدری کرنی، قدری کرنا، اصرار کرنا، زور لگانا. کہ میں نے جب انہوں نے کہا کہ بھئی میں نہیں کر سکتا، قدری ادھر لکھا ہوا ہے، اصرار کرنا، منت کرنا. میں نے منت کی، میں نے اصرار کی، میں نے بار بار کہا، میں نے زور لگایا، میں نے طاقت لگائی. مرزا صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے، لیکن مرزا صاحب پر کسی بات کا اثر نہ ہوا. ٹس سے مس ہونا یا ٹس سے مس نہ ہونا یہ بھی محاورہ ہے. کسی بات کا اثر نہ ہونا. ہم کہتے ہیں فلاں شخص کو میں نے بڑی نصیحتیں کی لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، یعنی اس پہ ان نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا. تو یہ کہتے ہیں کہ مرزا محمد سعید پہ میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا، وہ نہیں مانے. مرزا صاحب بہت قائد قرینے کے آدمی تھے، قائد قانون اصول کے آدمی تھے. جو کہہ دیتے اس سے نہ پھرتے، جو بھی وہ کہہ دیتے تو پھر اس سے نہیں ہٹتے تھے. لہٰذا اس پروگرام میں آنا انہوں نے منظور نہیں کیا. اگلے پیراگراف میں کہتے ہیں کہ قیام پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور پکڑا، جو پارٹی تھی مسلم لیگ، جب وہ زوروں پر تھی تو مرزا صاحب نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا. سیاست کی طرف بھی وہ آ گئے اور صوبائی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے. جو مسلم لیگ جو صوبے کے سطح پہ جو پارٹی تھی، اس پارٹی کے وہ صدر منتخب ہوئے، ان کا انتخاب ہوا بطور صدر. اور مسلم لیگ کونسل کے ممبر بھی چنے گئے. مسلم لیگ کونسل یہ اس وقت مسلم لیگ کا ایک ادارہ تھا، تو اس کے ممبر بھی وہ بن گئے، چنے گئے، ان کو بھی منتخب کیا گیا. کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس کے مشیر مقرر ہوئے. مشیر مشورہ دینے والا، جیسے ہم کہتے ہیں وزیر اعظم کے مشیر نے کہا، تو مشورہ دینے والا. تو کراچی یونیورسٹی جب قائم ہوئی تو وہاں بھی مشیر بن گئے. اور جب پاکستانی ادیبوں کا گلڈ 1959 میں بنایا گیا تو مرزا صاحب ہی نے اس کے پہلے اجلاس کی صدارت فرمائی. پاکستانی ادیبوں کا گلیڈ یعنی یہ ایک ادارہ تھا جو سرکاری سطح پہ ادیبوں کے لیے بنایا گیا تھا. تو اس ادارے کا جب پہلا اجلاس ہو رہا تھا تو اس کی صدارت بھی مرزا صاحب نے فرمائی تھی. تو یہ اس بات کی جو یہ باتیں انہوں نے کی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرزا صاحب ایک اہم شخصیت تھے، ایک بڑی شخصیت تھے، اور ادب کے حوالے سے بھی، علم کے حوالے سے بھی، اور ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ان کا بہت بڑا نام تھا. آگے کہتے ہیں مرزا صاحب بظاہر علیل نہیں معلوم ہوتے تھے. علیل بیمار، ظاہری طور پر جب آپ ان کو دیکھتے تھے تو ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ بیمار ہیں. اکہرا ڈیل، اکہرا ڈیل، ڈیل ڈبل جو ہم کہتے ہیں، اکہرا سے مراد ہے چھریرا، خوبصورت، عمدہ، بہترین، عمدہ بدن، خوبصورت چھریرا بدن، اکہرا ڈیل سے مراد ہے. اجلا رنگ، خوبصورت شفاف رنگ. کشادہ پیشانی، پیشانی کا کشادہ ہونا سے مراد ہے خوبصورت چہرہ ہونا. گھنی بھو کے سائے میں، بھو کو ہم ہمیشہ جمع استعمال کرتے ہیں. بھو آبرو کو کہا جاتا ہے، آئی برو جسے کہتے ہیں آپ. ایک آئی لیشز ہے جس کو پلکے کہا جاتا ہے، بھوے اس کو کہا جاتا ہے، آبرو کو کہا جاتا ہے. تو یہ جو آبرو ان کے تھے وہ گھنی، ان کو گھنی بھوے کہا گیا ہے. میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، یعنی گھنی بھوے
اور بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی، جو آنکھ سے نیچے یہ جو جگہ ہے اس کو رخسار کہا جاتا ہے، تو اس کی جو ہڈی تھی یہ کہہ رہے کہ وہ ابری ہوئی ہڈی تھی، یعنی خوبصورت حلیات آنکھ، کتروا مونچھیں، کتروا کتری ہوئی یعنی چھوٹی چھوٹی مونچھیں، ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے۔ یہ ان کا حلیہ بیان کیا جا رہا ہے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ شاہد احمد دہلوی ان کا حلیہ بیان کر رہے ہیں کہ جب ہنستے تھے تو سامنے کے جو 2-4 دانت تھے وہ ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہیں لگتے تھے۔ داڑھی منڈی ہوئی، چھوٹی چھوٹی ان کی داڑھی تھی، دھان پان آدمی تھے، دھان پان دبلا پتلا آدمی تھے۔ 1930 میں جب میں نے انہیں پہلی دفعہ دیکھا تو ان کی عمر 44-45 سال کی تھی۔ تو شاہد احمد دہلوی کہہ رہے ہیں کہ مرزا محمد سعید کو میں نے پہلی دفعہ 1930 میں دیکھا جب اس کی عمر 44-45 سال کی تھی۔ 1962 میں جب وہ 76 سال کے تھے تب بھی وہ ویسے کے ویسے ہی تھے۔ جب 1962 میں وہ 1962 میں جب وہ 76 سال کے ہو گئے تب بھی وہ ویسے کے ویسے تھے جیسے کہ وہ 44-45 سال کی عمر میں تھے، کیونکہ وہ زیادہ گھوما پھرا کرتے تھے کہ ہم نے پڑھا، زیادہ پیدل چلا کرتے تھے تو اپنی صحت کا خیال رکھا کرتے تھے، لہٰذا وہ زیادہ عمر کے باوجود اچھے لگتے تھے، بھلے لگتے تھے، صحت مند لگتے تھے، بظاہر وہ بیمار نہیں لگتے تھے۔ انہیں زمانے کا شکوہ یا صحت کی شکایت کرتے کبھی نہیں سنا، کبھی فریاد کرتے ان کو نہیں دیکھا گیا کہ زمانہ خراب ہے، لوگ خراب ہیں یا میری صحت خراب ہے، بیمار ہوں، تو ایسی باتیں کبھی ان سے نہیں سنی، ہنس کر باتیں کرتے رہتے تھے۔ سنا ہے کہ دلی کے جن 2-4 نوجوانوں نے سب سے پہلے سوٹ پہننا شروع کیا ان میں سب سے نفیس سوٹ مرزا صاحب ہی کا ہوتا تھا۔ نفیس یعنی پاکیزہ، عمدہ، بہترین، یہاں بھی لکھا ہوا ہے پاکیزہ، نفیس۔ کہتے ہیں کہ دلی میں جن 4-5 نوجوانوں نے شروع میں سوٹ پہننا شروع کیا تھا تو ان میں سب سے خوبصورت سوٹ، سب سے بہترین اور عمدہ سوٹ مرزا محمد سعید ہی کا تھا، مگر میں نے پچھلے 32 سال میں انہیں ہمیشہ شیروانی ہی پہنے دیکھا۔ بعد میں انہوں نے سوٹ پہننا چھوڑ دیا تھا اور یہ کہتے کہ پچھلے 32 سالوں میں کبھی میں نے ان کو سوٹ پہنے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ شیروانی پہنا کرتے تھے۔ انگریزی ان کا اوڑھنا بچھونا، مگر روب گانٹھنے کے لیے کبھی انگریزی میں بات نہیں کرتے تھے۔ اوڑھنا بچھونا یہاں مراد یہ ہے کہ ان کا مکمل طور پر تعلق انگریزی کے ساتھ تھا، لیکن کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ بھئی وہ لوگوں پر روب ڈالنے کے لیے وہ انگریزی میں بات کر رہا ہو یا انگریزی کے الفاظ اپنی جملوں میں بار بار ملا رہا ہو کہ بھئی لوگ کہیں کہ یہ تو بہت ہی بڑا عالم فاضل شخص ہے، بلکہ ان کی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ بالکل نہیں آنے پاتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ گفتگو کرتے تھے تو انگریزی کے الفاظ کبھی ان کی گفتگو میں نہیں آتے تھے۔ 40 سال کی عمر کے بعد ہی ان کے دونوں ہاتھوں میں رعشہ آ گیا تھا۔ رعشہ سے مراد یہ آپ کہہ لیں ایک بیماری ہے، ہاتھ کا ترانا، کانپنا، کپکپانا، تو یہ کہتے کہ 40 سال کی عمر کے بعد ان کے دونوں ہاتھ جو تھے ان پہ رعشہ کی بیماری تھی، دونوں ہاتھ ان کے کانپتے تھے، کپکپاتے تھے، اس لیے لکھنے میں انہیں زحمت ہوتی تھی، تکلیف، لہٰذا جب لکھتے تھے تو ان کو تکلیف ہوتی تھی کیونکہ ہاتھ ان کے ترتراتے تھے۔ خوش اخلاق اور خوش مزاج آدمی تھے، اخلاق ان کے اچھے تھے، خوش مزاجی ان میں تھی، مگر زیادہ دوست بنانے کے قائل نہیں تھے، لیکن یہ ایک بات ان میں تھی کہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ بہت زیادہ دوست بنائے جائیں۔ آپ بھلے اور اپنا گھر بھلا، مطلب یہ کہ میں اچھا ہوں اور میرا گھر ہی اچھا ہے، زیادہ وہ تعلق نہیں بنایا کرتے۔ آخری پیراگراف میں کہتے ہیں موت برحق ہے، یعنی سب کو موت آنے ہی والی ہے، یہ حق بات ہے، یہ سچ بات ہے کہ سب مریں گے، مرنا سب کو ہے، سب مر جائیں گے، مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے، اب لوگوں میں فرق ہوتا ہے، لہٰذا مرنے میں فرق ہوتا ہے۔
مرزا صاحب نے خاصی عمر پائی، بہت زیادہ عمر پائی، مگر ان کی وفات کا صدمہ، ان کی وفات کا صدمہ جو ہے اس لیے زیادہ ہے، ان کی وفات کا دکھ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل، ایسے شریف اور ایسے وزادار لوگ، وزادار وہی خوش اخلاق، خوش مزاج لوگ، آپ کہہ لیں عزت دار لوگ، زمانہ اب پیدا نہیں کرے کہ ان کی طرح کوئی شخص دوبارہ پیدا نہیں ہوگا۔ افسوس کہ پروفیسر مرزا محمد سعید اب وہاں ہیں جہاں ہماری نیک آرزوئیں رہتی ہیں، کہ وہاں بس صرف ہماری نیک آرزوئیں ہی پہنچ سکتی ہیں، ہم نہیں پہنچ سکتی، دعائیں پہنچ سکتی ہیں، آرزوئیں اور نیک آرزوئیں وہاں پہنچ سکتی ہیں۔ ایسی جامع العلوم ہستی، جامع العلوم یعنی وہ شخص یا وہ کتاب جس میں بہت سارے علوم پر بات ہو، جامع العلوم یعنی بہت سارے علوم جاننے والا، ایسی جامع العلوم ہستی سے محروم ہونے کا ہمیں جتنا بھی غم ہو کم ہے، کہ یہ جو شخصیت، یہ جو ہستی ہے ہم سے جدا ہوئی ہیں، اس کے حوالے سے ہم جتنا غم کھائے، ہمیں جتنا غم ہو تو وہ کم ہے۔ آخر میں ایک مصرع لکھا ہوا ہے، اب کہا لوگ اس طبیعت ہے، کہ اب ان کی طرح کوئی نہیں آئے گا۔ تو بیٹا یہ خاکہ تھا ہمارا، اس کو ہم نے مختصراً اور بہت ہی جلدی اس کو ہم نے پڑھ لیا ہے، کیونکہ بہت زیادہ تفصیل ہم ریکارڈنگ میں نہیں کر سکتے، پھر اس کو دیکھنا بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ پھر بھی آپ اس کو پڑھیں، اچھے انداز میں اس کو پڑھیں، اور کسی بھی لفظ میں کوئی مسئلہ ہو، کوئی کسی جملے کا مفہوم جس کو آپ نہ سمجھتے ہوں، تو آپ اس کے حوالے سے پھر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام۔